آج کی لکھی ہوئی انجیل دو آدمیوں کی ہے، ایک لوقا ایک یوحنا۔ یہ دو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہوئے نہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ انجیل لکھی ہے، کس سے سنی ہے کوئی پتہ نہیں، کس زبان سے، انگلش میں اردو میں آئی ہے کوئی پتہ نہیں، لہذا دونوں نسخوں میں بہت تضاد ہے۔ یہ دو نسخے ویسے 70 نسخے تھے 1935 تک انجیل کے 70 نسخے تھے، تو جرمنی والوں نے، جرمنی بڑا طاقتور ملک تھا 1935 میں، انہوں نے جب ان کو ملایا تو دونوں ہر ایک نسخہ دوسرے سے ایسے مختلف تھا جیسے دن اور رات، جیسے زمین و آسمان۔ وہ کہنے کا کون سچا کون جھوٹا، کہنے کا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بغض میں انہوں نے 70 کی بجائے 40,000 قرآن اکٹھے کیے دنیا کے ہر خطے سے، اور 1935 میں پریس کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا زیادہ ہے۔ 40,000 نسخوں پر انہوں نے سر جوڑ کے سینے بٹھائیں کہ کہیں کچھ نکالو، میرے رب کی قسم زیر زبر کا فرق بھی نہ نکال سکا۔ میں کہا یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو رمضان میں لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور کھڑے ہیں سن رہے ہیں، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ سنانے والے کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یعلمون و تعلمون ہے، یتفکرون ہے، خلقو ہے، خلقو ہے، کیا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ زیر زبر کو ٹھیک کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے، والناس پہ جا کے وہ رکوع کرتا ہے۔ 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا۔ میں نے 3 دن میں کئی دفعہ سنا کہ میں مسافر ہوں تو مجھے ٹھہرنا بہت کم ملتا ہے، تو میں کبھی 3 دن میں سن لیتا ہوں، کبھی ہفتے میں سن لیتا ہوں، کبھی 10 دن میں سن لیتا ہوں۔ تو کوئی کھڑے ہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ 10 سپارے سننے پڑیں گے، کیا بنے گا؟ سنانے والا بھی خوشی سے سنا رہا ہے، سننے والے بھی خوشی سے سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کی حفاظت کا نظام چلا سند کے ساتھ۔ سند کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا ہے؟ سند ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فی سیاقت الموت، موت کی سکرات میں ہیں اور بے ہوش ہیں۔ اب ان کو کلمہ پڑھانا ہے، تلقین، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب یہ مت کہو کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی کہنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہیں بے ہوش اور ان کو کلمہ تلقین کرنا ہے، تو 3 آدمی بیٹھے ہیں، منذر بن شاذان، ابو حاتم، محمد بن سلمہ، تینوں محدثین ہیں اور یہ محدث اعظم ہیں۔ ابو ذرا فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد۔ میں نے بڑی حدیثیں یاد کی پر بھول گیا۔ کوئی پاکستان میں ذوق ہی نہیں تھا حدیثوں کو یاد کرنے، اللہ نے مجھ سے اس کی ابتدا کرائی، میرا حافظ اچھا تھا لیکن مجھے راہبری نہیں تھی کہ ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے اور ان کو آگے باقی کیسے رکھنا ہے۔ بس ایک جوش تھا، جوانی تھی، میں کتنا کچھ یاد کرتا چلا گیا، لیکن کاش کہ اس کا ماحول ہوتا تو پتہ ہوتا تو ان کو اب محفوظ کیسے کرنا ہے، تو میری ضائع ہو گئی۔ وہ بولتا میں 1,00,000 حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے نا حدیث بھائی، مشہور حدیث ہے۔ اچھا اب میں قربان جاؤں، کیا اس امت نے افراد دیکھے اور اللہ نے پیدا کیے۔ اب منذر بن شاذان اس حدیث کی سند پڑھتے ہیں، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحبیب بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، آگے سند کو مکمل نہیں کرتے، نہ متن پڑھتے ہیں اور سند بھی آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر ابو حاتم بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی بندار، دونوں کے استاد الگ الگ ہیں، اوپر سند ایک ہے، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر بھی آواز آئی، ادھر بھی آواز آئی، شعور ہوش میں نہیں، لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، سنو، لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ لاشعور میں آواز گئی اور ہاں یہ تو وہی آواز ہے جو میں 60 برس سناتا رہا، یہ تو وہی سند ہے جو میں 60 برس اللہ کے بندوں کو سناتا رہا، گویا زبان حال میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو میں سناتا رہا،
بے ہوشی میں زبان چل پڑی، بے ہوشی میں، یہ ایک سند اوپر ہیں تو یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم، وہ ایک واسطے سے ابو عاصم تک پہنچے تھے، یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہاں آ کر وہ چپ ہو گئے تھے، یہ آگے چلتے ہیں، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومات۔ حدیث پڑھی، سند مکمل کی، حدیث پڑھی، جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا اور ساتھ ہی موت آ گئی۔ سند یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، خیر المدارس ہو یا وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا وہ دار بنوری ٹاؤن ہو یا وہ اشرف جامع اشرفیہ ہو یا کسی سندھ کے گوٹھ میں چھوٹا سا مدرسہ ہو جس کی دیواریں بھی کچی ہوں اور چھت بھی چھپر کا ہو، وہاں بھی وہی سند ہے جو یہاں سند ہے۔ اس امت نے اپنے نبی کی بات کو سینے سے لگایا سند کے ساتھ، اس میں کوئی چیز آ نہیں سکتی کیونکہ یوں سلسلہ ہے، یوں 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 چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا، نہ کوئی دجال، نہ کوئی کذاب، نہ کوئی مفتری، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرے گا وہ نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، وہ ٹک نہیں سکتا، وہ رک نہیں سکتا کہ امت نے اپنا سب کچھ سند سے لیا ہے۔ میں اس مدرسے کا بالواسطہ شاگرد ہوں کہ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری سند میں آتے ہیں، مولانا کے دادا جان میری سند میں آتے ہیں کہ میں نے حدیث کو پڑھا مولانا عبداللہ صاحب سے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے عبد الغنی مجدد، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قربی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات۔ مجھ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے چمکتے سورج ہیں، آفتاب ہیں، مہتاب ہیں، نہ گہنائے نہ شرمائے، نہ یہ مرے ہیں، غروب نہیں ہوئے۔ اور جب تک افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، جب تک یہ آفتاب مہتاب آتے رہیں گے اندھیرے چھٹتے رہیں۔ ہاں جب اللہ اس کو مٹانا چاہے گا تو پھر خود ہی اٹھا لے گا، انہیں بدل نہیں سکتا، تعریف نہیں ہو سکتی۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم انه لقول فصل وما هو بالهزل۔ یہ تو اللہ فیصلہ کر چکا ہے، احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ میرے اللہ کا فیصلہ کن قول ہے، اسے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو باطل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ میرے رب کا حفاظتی نظام ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک میدان محنت ہے، دوسرا میدان محنت عمل کا ہے، جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ فرمایا اپنی ترغیبی بات میں کہ یہ کلمات کی ہم نے حفاظت فرمائی، اس مالک کا احسان ہے۔ المنت للہ ولرسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے تو اس نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی۔ جب مجھے دل کا دورہ پڑا، جیسے مولانا فرما رہے تھے، اس میں بہت کم لوگ بچتے ہیں، دل کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے، 4 تو جو دورہ پڑتا ہے یہ جو دل ہے 2 اوپر ہوتے ہیں 2 نیچے ہوتے ہیں، کبھی اس حصے پہ پڑتا ہے، کبھی اس حصے پہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر۔ تو جس مریض کے 4 حصوں پر دل کا دورہ پڑ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔
وہ 98% उसकी मौत होती है और 2% लोग बचते हैं। जो 2% बचते हैं फिर वो माजूर हो जाते हैं कि जब तक थो अल्लाह तुम्हें न वो हाल दिखाए। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो सईद मन गैर है। तो चारों हिस्सों पर जब हमला होता है ना तो फिर वो दिल जो ना ढीला हो जाता है और उसके जो आसाब हैं वो यूं शिकस्त हो जाते हैं। फिर वो दिल को खून को पंप नहीं कर सकता, तो फिर मरीज के सीन फेफड़ों में पानी भरता है, बैठे बैठे सांस चढ़ता है, बगैर किसी वजह से सांस फूलता है, फिर वो पल पल मरता है और पल पल जीता है। तो अल्लाह की कुदरत थी, उसने भी मेरी मौत नहीं लिखी थी कि कुर्बान जाऊं। मैं तबलीग के एक जुमले ने मुझे बड़ा आसरा दिया, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से कुछ न होने का यकीन। ये जुमला मैंने न सुना होता तो मैं पागल हो जाता कि मैंने 20 साल अपने जिस्म पे मेहनत की, मैं सुस्त मौलवी नहीं हूं, फिर मुझे हुआ क्यों है? फिर जब सारे असबाब अल्लाह ने तोड़ दिए और मौत की परछाइयां मुझे दिखा दी। मैंने 40 साल हुए हैं मैंने दुनिया का कारोबार नहीं किया है, सिर्फ 4 महीने जिम्मेदारा कराया है जिंदगी में। 1984 में 4 महीने अपनी कपास काश्त करवाई है। इसके बाद मैंने कभी बिला वास्ता दुनिया का काम आज तक नहीं किया। अल्लाह ने वरासती तौर पर जो कुछ दिया उसको संभालने के लिए निजाम बनाया है। मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी कोई एक थैले की तिजारत नहीं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता हूं कि कहीं तबलीग बदनाम न हो जाए और कहीं कोई ऐसी ऊंच नीच न हो जाए कि अल्लाह के नेक बंदों पर हर्फ आ जाए कि मुझे भी लोग अब नेक समझने लग गए हैं, तो कहीं किसी मेरी वजह से कोई हर्फ ना आ जाए किसी पर। तो जो अल्लाह ने मुझे वरासती तौर पर दिया है मैं उसी को सबर शुक्र के साथ खाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। उसी की अता है, आज ले ले, कल ले ले, परसों ले ले, कौन सा कोई अपनी ताकत से बनाता है। लेकिन और 40 बरस दीन में लगा, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, फिराया भी, लेकिन मेरे रब की इज्जत की कसम जो दुनिया की हकारत मैं दिल के दौरे के दौरान समझा, मैं बुखारी पढ़ा के भी नहीं समझा, मैं सूरत क़यामत पढ़ा के भी नहीं समझा, मैं सूरह वाक़िया को बयान करके भी नहीं समझा हूं कि हाँ तारिक जमील बस यही जिंदगी है, यही जिंदगी, ये हल्ले, ये गुल्ले, ये शोहरत, ये इज्जत, बस दुनिया मच्छर का पर है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। बयान करने में मैंने इसे लाखों दफा ये जुमला दोहराया है, मेरे बयानात में जुमला बकसरत मिलता है, पर मेरे रब की कसम दिल कभी नहीं बोला था कि ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। तो जब मेरे अल्लाह ने दिल पे अपने अमर को नाजिल किया तो मेरा दिल बोला ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मैं एक रियाजी का कायदा बयान किया करता हूँ, बयानों में बहुत ज्यादा उससे एक मिसाल लाया करता हूँ कि बड़े से बड़े अदद को सिफर से जरब दो तो सिफर हो जाता है। 100 ज़रब सिफर भी सिफर है और अरब खरब ज़रब सिफर भी सिफर है, करोड़ ज़रब सिफर भी सिफर है। ऐसे ही सारी जिंदगी की इज्जत और शोहरत और दौलत और माल और मता और उरूज और बुलंदियां और रिश्क और धन और जमाल और जलाल और हैबत और जबरूत, ज़रब मौत सिफर, ज़रब मौत सिफर, सिकंदरी ज़रब मौत सिफर, चंगेजी ज़रब मौत सिफर, फ़िरऔनियत ज़रब मौत सिफर, कारूनियत ज़रब मौत सिफर, बनु उमैया का जलाल ज़रब मौत सिफर, बनु अब्बास का जमाल ज़रब मौत सिफर, शाहान मुगलिया का ठाठ बाट ज़रब मौत सिफर। ये भी बस ज़बानी कहा करते थे। उस दिन मेरा दिल बोला तारिक जमील ज़रब मौत सिफर, सिफर, सिफर।